أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات پڑھیں محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان یہ بابرکت مہینہ جس میں خداوند عالم کی رحمتیں برکتیں خداوند عالم کی بندوں پہ نازل ہو رہی ہیں اور خود خالق کائنات نے اپنے بندوں کو مہمانی پہ بلایا ہے اور اس مہمانی کے جو میزبان ہے رب العالمین اس میں اپنے رحمتیں برکتیں اپنے بندوں کے لیے خاص فرمائی ہیں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خداوند عالم کی رحمتیں برکتیں انسانوں کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا اجر و ثواب خداوند عالم ایک ختم قرآن کا اجر و ثواب دیا. اسی لیے ہم نے بھی اسی مبارکت مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کی خاطر قرآن کریم کی وہ آیات جن میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے، کلام خدا ہے، یعنی خداوند عالم انسانوں کے ساتھ مخاطب ہیں. اب قرآن مجید میں خداوند عالم مختلف گروہوں سے مخاطب ہوا ہے. کبھی رسول سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، اور کبھی جو ہے وہ تمام انسانوں سے عام طور پہ خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الانسان. اور چونکہ ایمان کی بہت ہی ارزش ہے خداوند عالم کی درگاہ میں، اسی وجہ سے خداوند عالم مومنین سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ تقریباً 90 آیات ہیں جن میں خداوند عالم خالق کی کائنات مخاطب ہیں ڈائریکٹ مومنین سے. ان میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، اور کل بھی آپ کی خدمت میں سورہ مبارک آل عمران کی 200 نمبر آیت آخری آیت جس میں خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو. یعنی خداوند عالم خاص طور پہ مومنین کو ایک اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف جو ہے نا متوجہ کرا رہا ہے. اس آیت میں اجتماعی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ آپ معاشرے میں استقامت دکھانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر کے دامن کو مت چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا امر کے صحیح کا مخاطب ہے ایک ایک بندے سے کہ آپ صبر اختیار کریں. ایمان کے راہ میں مشکلات ہیں، پریشانیاں، اس میں صبر اختیار کریں. وصابروا، پھر اجتماعی طور پہ بھی صبر اختیار کریں. ورابطوا، اور آپس میں رابطے میں رہیں. یہ خداوند عالم بہت اہمیت دیتا ہے اجتماع. اسی لیے کل بھی بیان ہوا کہ خداوند عالم نے عبادت اگرچہ تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کرنے کے بہت زیادہ آثار ہیں، برکات ہیں، لیکن خداوند عالم یہ نہیں چاہتے. کہتے ہیں کہ مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ. اگر دیکھیں 1000 بندے اگر جماعت میں ہیں تو اگر وہ الگ الگ نماز پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ وہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے، سورہ قل واللہ کی تلاوت کریں گے. لیکن خداوند عالم یہ 1000 مرتبہ نہیں چاہتے. کیا کہتے ہیں؟ آپ آئیں، ایک سب میں کھڑے ہو جائیں، صرف ایک امام جماعت پڑھے کافی ہے. ایک دفعہ پڑھ رہا ہے وہ خدا صرف، یعنی جو ہے نا
کیفیت کو نہیں دیکھتا ہے زیادہ پڑھنا ہو، نہیں، کیفیت کو دیکھتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ، کس اجتماع کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ آیات جن میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہیں ان کی تلاوت کریں گے، ان میں سے ایک آیت یہی سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، جس میں خداوند عالم مومنین کو اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرا رہا ہے۔ اب قرآن کریم میں خصوصاً ان آیات میں جن میں خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہیں ان میں دیکھیں خداوند عالم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ حالانکہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں ہوا ہے، کلیات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ خداوند عالم اجتماع کو توجہ دے رہے ہیں، اجتماع کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اسی لیے اجتماع کے متعلق جو ہے جزئیات بھی سارے بیان ہو۔ یہاں پہ خداوند عالم نے اس مبارک آیت میں فرمایا کہ وہ آپ رابطے میں رہے، رابطے میں رہنے کی تمام جو ہے نا ضروریات بیان ہوئے۔ اب سورہ مبارک ہجر میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ کس طرح آپ رابطے میں رہیں گے۔ سورہ مبارک کے حجرات میں خداوند عالم بیان کر رہے ہیں یہ اجتماعی زندگی میں ذمہ داریاں۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، مخاطب مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، آپ کبھی بھی کسی ایک قوم کی کیا ہے مذاق مت اڑاؤ، مسخرہ مت کرو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، آپ کسی بھی قوم کی جو نا مذاق مت اڑائے۔ دیکھو خالق کائنات تاریخ دے، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور کبھی کوئی خاتون کسی خاتون کی کسی دوسرے قبیلے کی جو ہے نا مذاق مت اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، جس کی مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے خدا کی درگاہ میں وہ جس کی مذاق اڑاتے ہو اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، دیکھو آپ آپس میں مذاق مت اڑائیں کسی کی، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسروں کو برے القاب سے مت پکاریں، ان کے نام دے کے پکاریں، کتنی تاکید کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند فرماتے ہیں دوبارہ مخاطب ہو کے اسی مبارک آیت سورہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو آپ ایک دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اجتناب کریں۔ کچھ جزیات اجتماعی زندگی کو بیان کریں، ایک محلے میں، ایک علاقے میں، ایک جو ہے نا گھر میں، ایک مدرسے میں زندگی کر رہے ہیں تو کبھی کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور تجسس میں مت پڑے، حرام ہے تجسس کرنا، کسی کے بارے میں پوچھنا یہ کیا کر رہا تھا، کہاں تھا، اچھا آپ کس کی تقلید کر رہے ہو، آپ کی جو ہے نا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح کے سوالات جس میں تجسس ہے حرام ہے۔ تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے، اور قرآن کی آیت کے مطابق آیت کے ذریعے سے بتا دیں کہ کسی کی ذاتی شخصی زندگی پہ آپ کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو وہ اجتماع کا احترام، خداوند کہتے ہیں ایک اجتماع میں رہتے ہو تو حد و حدود میں رہیں تاکہ اس کی ذاتی زندگی میں داخل نہیں ہو جائے۔ ایک ہمارے استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ زندگی میں کبھی میں اتنا شرمندہ نہیں ہوا تھا کہ ایک دوست نے مجھے اتنا شرمندہ کیا۔ جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس طرح۔ وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ ایک افریقہ کی جو ہے نا طالب علم کی دوستی ہو گئی، یہاں پہ آئے، دوستی ہو گئی، دونوں آپس میں بیٹھ کے محنت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بہت گہری دوستی ہو گئی۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا آپ کے ابا کیا کام کرتا ہے؟ تو افریقہ کے دوست نے کہا کہ دیکھو میری دوستی آپ کے ساتھ ہے، میں ایران میں ہوں، آپ بھی ایران میں، میرا ابا افریقہ میں ہے، نہ وہ ایران آنے والے نہ کبھی اس کو دیکھنے والے ہوں، وہ افریقہ میں کیا کرتے ہیں بتاؤں تو آپ کو کیا فائدہ، نہ بتاؤں تو کیا نقصان۔ ایسے سوال پوچھو جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو کہہ رہے میں اتنا شرمندہ ہوا واقعہ نے بے مورد سوال، دوستی کے اندر افریقہ تک جانے کی مجھے کیا ضرورت تھی۔ اسی لیے امام رضا صاحب کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال، خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے آپس میں جو نا کیلو کال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے وہ کیا تھا، آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا عقیدہ ہے، اس پہ خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے۔ اور وکثرت السؤال، زیادہ سوال پوچھنے پہ خدا غضبناک ہوتا ہے۔ کیا پڑھی آپ کو کسی کے بارے میں ذاتی سوالات پہ پڑھو، واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرتے ہوئے خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خداوند عالم فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچو، کیوں؟
ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گناہ جو ہے نا، بعض ایسے بدگمانیاں جو گناہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے جو ہے نا ذہن میں جو بھی باتیں ہو تو اس کے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بدگمانی حد سے بڑھ جائے تو اس کا گناہ ہے. خداوند نے اس کو جو ہے نا گناہ حساب کرتا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ولا تجسسوا، اور تجسس نہیں کرے، ایک دوسرے کے جو ہے نا حدود پہ داخل نہ ہو جائے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کبھی کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی غیبت نہ کریں. اور غیبت کرے تو کیا ہوگا؟ کتنا بڑا گناہ ہے. اجتماعی زندگی کتنا خیال رکھنا. اگر آپ نے کسی کی جو ہے نا برائی دیکھے ہو تو اس کے سامنے بتائیں، جا کے دوسرے دوست کے پاس، دوسرے ہمسائے کے پاس نہیں بتائیں. کیوں؟ آگے خداوند عالم بیان کر رہے ہیں کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، آیا آپ پسند کر رہے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو پسند کرتے ہو؟ یعنی غیبت دوسرے اشکال میں اس عالم میں جاؤ گے تو حقیقت میں مردہ بھائی کے گوشت کھا رہے ہو. اب شیخ اعظم انصاری نے کتاب مقاصد میں پوری جو ہے نا ایک باب مختص کیا ہے غیبت کے بارے میں. وہاں پہ پھر غیبت کی مذمت پہ جو آیتیں ہیں، جو روایتیں وہ وہاں پہ لائے. وہاں پہ فرماتے ہیں کہ غیبت چار جو ہمارے پاس منابع دین ہے، چاروں سے جو ہے نا چار ادلے سے حرام غیبت ثابت ہو. قرآن کے ذریعے سے بھی غیبت حرام ہے، حدیث سے بھی غیبت حرام، عقل بھی یہ بتا رہی کہ غیبت حرام ہے، اور اجماع کی طرف سے بھی یہ دلیل ثابت ہے. غیبت کسی کرنا، پیغمبر پاک ایک دفعہ یہ شیخ اعظم انصاری نے اپنی کتاب مقاصد میں بیان کیا اس حدیث کو. پیغمبر خدا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے کے کہا کہ خدا نہ کرے کوئی سود کی جو ہے نا کاروبار میں مبتلا ہو جائے. سود کے 1 درہم اگر کوئی حاصل کرے تو اس نے اپنے محرم کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ کیا. یہ اب روایت ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ گناہ ہے سود کا، اور سود سے بھی بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کا ہے، کسی مومن کی غیبت کرے. آپ اس پہ عمر پاک بنوا اور فرماتے ہیں کل پہ عمر یہ حدیث وہیں، اگر یہ جو ہے نا اتنے سخت حدیث ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے مومن کی عورت کرنا، مومن کی جو ہے نا بے حرمتی کرنا. اگر یہ حدیث کتاب مقاصد میں نہیں ہوتے، شیخ اعظم انصاری جیسے جلیل القدر عالم بیان نہ کرتا تو میں بیان نہیں کرتا. یہ کتاب مقاصد میں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لائیں گے تاکہ اس کی جو ہے نا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے. نام عمل دیکھے گا، پھر کہے گا الہی پروردگارا یہ میری کتاب نہیں ہے. خدا کہتے ہیں ان ربی لا یضل ولا ینسا، آپ کا رب نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. پھر اشکال کرتے ہیں پروردگار میں نے دنیا میں بہت سارے نیک اعمال کیے تھے، حج بجا لایا تھا، زیارات کیے تھے، قربانیاں دیے تھے، نماز شب پڑھا تھا، یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہے. پھر خداوند فرماتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے جو سب کیے تھے، لیکن اس کے بعد کسی کی غیبت کی تھی. غیبت کرنے کی وجہ سے آپ کے تمام نیک اعمال اس کے نام اعمال میں گئے، اس کے نام اعمال میں لکھتی ہے. اور پھر اعتراض کرے گا پروردگار یہ میری کتاب نہیں، اس میں اتنے سارے برے اعمال لکھے ہوئے، میں نے کسی کبھی ایسے برے اعمال نہیں کیے تھے. ہاں ٹھیک ہے، یہ برے اعمال وہ جس کی غیبت کی تھی ان کے برے اعمال آپ کے نام اعمال، آپ کے نیک اعمال اس کے نام اعمال میں. پھر ایک دوسرے شخص کو لا رہے، وہ دیکھا تو بیچارہ دنیا میں سادہ شریف بندہ تھا، اور دیکھتے پروردگار مال حاضر کتاب، یہ کتاب میری نہیں ہے. پروردگار بات نہیں، یہ آپ کی ہے. آپ کا رب جو ہے نا نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. جو کچھ آپ نے کیا یہاں پہ کہا پروردگار میں نے اتنے بڑے نیک اعمال کیے ہی نہیں تھے، پہاڑوں کے برابر ہے جو ثواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا، میں گناہگار بندہ، میں سادہ سیدھا بندہ تھا. تو پھر خدا فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیے تھے، لیکن آپ کہ جو نا کسی نے غیبت کی تھی، اس غیبت کے کیا ہے نیک اعمال سارے آپ کے پاس آئے. دیکھو اجتماعی زندگی، پیغمبر پاک بیٹھے تھے، غیبت صرف زبان سے نہیں ہے. پیغمبر پاک بیٹھے تھے، دیکھا تو ایک خاتون آ گئی پیغمبر پاک سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ قد کی چھوٹی تھی، آ گئی تو پیغمبر پاک کی جو ہمسر گرامی تھے ان میں سے ایک نے کیا کیا، دوسرے خاتون کی طرف کہا کہ ہاتھ سے اشارہ کیا، چھوٹی اس طرح کیا. پیغمبر پاک نے ڈانٹا فوراً، غیبت مت کرے. میں نے کہا میں نے غیبت نہیں کیا. تو یہ کیا ہے غیبت؟ اس کو جو نا اس کو تنس کر رہا، اس کو مذاق کرو. اتنا جو بڑا گناہ اجتماعی زندگی میں، یہ معاشرے میں اپنے کیے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان کے ثواب کو، جو ماہ رمضان کی جو ہے نا روزے کے ثواب کو ہم رات کو آرام سے بیٹھتی ہے اور غیبت میں جو ہے کسی اور کو دیکھی بیٹھے. یہ وہ پیار غیبت کے گناہ کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ پیغمبر پاک نے کہا کہ کل سب مدینے میں جو ہیں سارے مسلمان مومنین روزہ رکھنا ہے، اور افطار کے وقت آ کے مجھ سے اجازت لے کے
افطار کرنا ہے، روزے کو کھولنا ہے. ٹھیک ہے، ساروں نے روزہ رکھا. ایک صحابی آئے پیغمبر پاک کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں، انہوں نے بھی آپ کی کہنے پہ روزہ رکھا ہے. اب وہ آ کے آپ سے اجازت دینا شرماتے ہیں. انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ افطار کریں گے کیونکہ آپ کی اجازت سے وہ روزہ کھولنا ہے. پیغمبر پاک نے کہا انہوں نے کیسے روزہ رکھا ہے؟ 3 بار انہوں نے گوشت کھایا ہے اور رات کو کہتے ہیں افطار. یا رسول اللہ ایسی بات ہے، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے. جہاں ان سے کہو جو وہ الٹی کریں، کہ کریں، پتہ چلے گا. گوشت کھایا نہیں. کہا کہ باپ نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا ہوا، آپ نے مجھے بھیجا روزے کے بعد اور پیغمبر کہہ رہے کہ آپ نے گوشت کھایا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا، صبح سے ہم بیٹھے. چلو الٹی کرو، کرو الٹی، ادھر سے دیر سے ادھر آئے ہو، کرو الٹی کرو، کھایا ہو یا آج نہیں، روزے میں کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، دونوں بیٹھوں نے گلے میں انگولی ڈال کے الٹی کی. دیکھا تو گوشت کے ٹکڑے آ رہے ہیں. انہوں نے قسمیں کھایا ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے. تو پھر کیا ہوا، پیغمبر پاک کے پاس جا کے ماجرہ سنایا. یا رسول اللہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا لیکن گوشت کے ٹکڑے آ رہے تھے. کہا کہ انہوں نے دن میں روزے تو رکھا تھا، روزے رکھ کے غیبت کی تھی مومنین کی. غیبت کی مومنین نے خدا نے کلام مجید میں یہ کہا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، پسند کرتے ہیں کسی بھائی کی جو ہے نا غیبت کر کے اس کے گوشت کھانا. گوشت کیا ہے، پھر کیسے روزہ رکھا؟ یہ تو کوئی اجتماعی زندگی، اتنے اجتماع کی ذمہ داریاں اتنے بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ نے کس جزیات کے ساتھ بیان کی. پھر کیا ہے، اسی سورہ مبارک نور میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یہ قرآن جس میں نماز کے بارے میں اتنے تفصیل سے نہیں بیان کیا ہے. جو نماز عمود الدین ہے، معراج مومن ہے، وہاں نماز پڑھو گا بس. لیکن اجتماعی زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جزیات میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو جاؤ. حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا. اگر اجازت لے کے داخل، اجازت لے کے بھی پھر گنڈوں کی طرح جو ہے نا مرضی سے اندر کچھ نہیں گھسو. وتسلموا علی اہلہا، سلام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ گھر. یہ کتنے جو ہے نا تاکید. کسی کے گھر میں اسی طرح داخل ہونا اجازت نہیں. کسی کے کمرے میں داخل ہونا، آپ کے کمرے مشخص کی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس کمرے میں جو ہے نا بغیر اجازت کے داخل. صریح قرآن کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم. یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اجازت دے کے داخل. اجتماعی زندگیوں کو اتنا خدا اہمیت دے رہا ہے، مومن کے ابرو کی اتنا اہمیت دے رہا ہے. حتیٰ اتنے آپ خیال میں نہیں کرو گے، اتنے چیزیں ہیں جو زیادہ بیان کرے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں. اسی سورہ مبارک نور میں دیکھو کیا فرماتے خدا تعالیٰ، ماں باپ ہیں، انہی ماں باپ کے بچے ہیں، انہی ماں باپ کے جو ہے نا گود میں پلنے والے بچے. خدا تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو بھی ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے. 3 اوقات میں، 3 ٹائم میں ماں باپ کے کمرے میں، ماں باپ کے جو الگ حجرہ ہے اس میں داخل ہونا منع ہے بغیر اجازت کے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا میں وہی بیان کیا کہ وہ آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کریں جس میں خدا مخاطب ہے مومنین سے. مخاطب کو کیا کہہ رہے ہیں، ایمان لائے ہو تو آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ ہر جو ہے نہیں گھسنا ہے. ٹھیک ہے ماں باپ ہے لیکن احترام دے. دیکھو بالغ ہونے سے پہلے کوئی کسی کے اوپر حکم نہیں ہے بچوں کے اوپر. ان کو حدیث میں کیا رفع القلم، ان کی جو نا جو گناہ کرتے تو بھی نہیں لکھا جاتا. لیکن ایک حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے کمرے میں یہ بغیر اجازت کے داخل ہونا حرام ہے، داخل نہیں ہونا ہے، منع ہے. قرآن کی صریح آیت کیا فرماتی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. لم یبلغوا الحلم، ابھی تک بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، 6 سال کے 7 سال کے بچے ہیں، وہ کار میں ماں باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہوگا. 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء. فجر کے وقت سے پہلے بغیر اجازت کے گئے باپ کے کمرے میں داخل نہیں ہونا. عشاء کی نماز کے بعد باپ کے کمرے میں، آپ دوسرے کمرے میں گزرو، چھوڑو یار مدرسے، چھوڑو یار کسی، وہ سویا ہے، وہ کیسا سویا ہے، کس حالت میں ہے، ہر ایک اپنا یعنی حد و حدود ہے. تو ان چیزوں کو خدا تعالیٰ توجہ دے، توجہ قرآن کریم کی آیتیں مشخص کر رہے ہیں.
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی اجتماعی زندگی کو خداوند اس اہمیت سے بیان کر رہے ہیں. مومنین کی جو نا قدر ہے، مقام ہے. اور بعض اوقات جو ہے نا انسان نیک کام کرتا ہے، نیکی کرتے ہوئے متوجہ نہیں ہوتا. اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی مومن کی دل آزاری ہو. اسی وجہ سے بھی امام بہت یعنی خداوند عالم اس پہ غضبناک ہوتا ہے. حجت خدا دیکھیں امام جعفر صادق صاحب کے ایک صحابی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ جا رہے ہیں جب بھی حج پہ جا رہے ہیں. اب حج پہ جاتے وقت اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، جائیداد تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ خوشی خوشی سے اب حج پہ نکلے. مدینے سے جاتے وقت جہاں پہ قافلہ رکا، 22-24 بندے تھے کہہ رہے ہیں، جہاں پہ قافلہ رکا فوراً انہوں نے کہا یہ رو جی ایک بکرا لاؤ، خریدو، ذبح کرو، سب کو تبرک کرو، نظر و نیاز ہو. حج پہ جا رہے ہیں قافلہ سارے مومنین. اس سے بہترین حج کرنے کی جگہ کہاں پہ؟ یہاں پہ رکے، وہاں پہ جو نا ایک بکرے کو ذبح کیا، اس کو کباب بنا کے کھایا. آگے تو تھوڑے آگے جا کے رات کے وقت رکا، پھر ایک بکرے کو دیا. اس طرح پہنچا دیا مکے. حج کامل ہو گئی، خوشی خوشی سے آیا. اب واپس آ کے مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات چلی. جا کے ملاقات کیا، امام علیہ السلام نے ایسے دیکھا اس کو غور کے، سیریس خطرناک انداز میں. ڈر گیا. انہوں نے کہا مولا مجھ سے کیا کون سی غلطی ہو گئی؟ آپ حجت خدا اس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں. امام نے کہا تذلوا بک المؤمنین، آپ مومنین کو ذلیل کرتے ہو. کہا یار جب نے رسول اللہ، میں نے کہا مومنین کو ذلیل کیا؟ ہاں مجھ تک یہ خبر آئی ہے کہ آپ قافلے میں تھے، ساتھ جہاں پہ رکے وہاں پہ جو ہے بکرے کو ذبح کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اس قافلے میں کچھ میرے شیعہ غریب فقیر تھے، ان کے دل میں بھی یہ تڑپ تھی کہ ہم بھی اگر پیسے ہوتے تو اس طرح قربانی کرتے. وہ شرمندہ ہو رہے تھے آپ کی بار بار قربانی پہ. دیکھو نیک کام کے ذریعے سے بھی مومن کو ستا رہے ہو، اس پہ امام حجت خدا غضبناک ہوتے. بار بار جو ہے آپ نے کس نے حق دیا ہے؟ مومن کا خیال رکھو، ان کی دلاداری کو. کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ خرچ کر رہے ہیں، وہ بکرے کیا ہے خدا کے راہ میں دے رہے ہیں. خدا امام کہہ رہے ہیں کہ اس طرح قبول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک مومن احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے. ایک مومن کی جو نا دل میں ایک آہ بڑھتی کہ کاش میرے پاس میں پیسے ہوتے، دیتا، بار بار اس کے کھاتے آئے ہو کھاتا ہے. یہ امام حجت خدا دکھا رہے ہیں کہ اجتماعی زندگی کو خیال. اور اجتماعی زندگی کتنے جو ہے نا ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہے، کسی کمرے میں، حتی ماں باپ کے کمرے میں. یہ خداوند عالم سورہ مبارک کے نور پورے جو ہے نا اسی کے متعلق ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دوسرے کے اجتماع کا خیال رکھیں. اور علماء نے، بزرگان نے کسی خیال رکھا جس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے. آج ہم نے اجتماعی ضروریات کو، اجتماعی ذمہ داریوں کو کیا ہے نہیں جانا ہے، پامال کی، جس کی وجہ سے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے جو ہے نا برکات سے محروم ہے. کیونکہ برکات چاہیے، صرف پڑھائی، صرف تعلیم نہیں. برکات کیسے آتے ہیں؟ اجتماعی زندگی، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، ان کے جو ہے نا شاگرد نے کہہ رہے ہیں، میں فجرے میں بیٹھ کے درس پڑھ رہا تھا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آگے دیکھا میں درس پڑھ رہا تھا، دروازے پہ آگے دیکھا، بیٹا کیا کر رہا ہو؟ اب درس پڑھ رہا ہوں، استاد مطالعہ کر رہا ہوں. کہا کہ بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھے ہو، لیکن یہاں نہیں پڑھو، یہاں سے مجھے جو ہے نا مردار کی بدبو آ رہی. یہاں پہ پڑھو گے تو آپ کو وہ درس سمجھ میں نہیں آئے گا، جگہ چینج کر. یہ کہہ کے چلا گیا اور فوراً میں متوجہ ہوا کہ میرے سے پہلے وہاں پہ 2 بندے بیٹھے تھے، کسی کی غیبت کر رہے تھے. غیبت کی وجہ سے اس جگہ سے رحمت و برکت ختم ہو چکی. اب وہاں پہ پڑھنے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کسی نے غیبت کی، اس کی وجہ سے وہاں سے رحمت ختم ہوئی. تو خود غیبت کرے تو پھر کیا برکت ہے؟ کتنے پابند تھے ایک دوسرے کے حق و حقوق کے بارے میں. اس دن حرم میں جو ہے نا بیان کر رہے تھے ایک عالم دین کہ آیت اللہ شہید محراب، یہ وہ حرم میں ہی دفن ہے، شہید محراب آیت اللہ مدنی. وہ حمدان میں زندگی کر رہے تھے. تو حمدان میں ایک بندگی ہے، کہا کہ ہر سال میں جو ہے نا ایک پروگرام کرتا ہوں گھر میں، جس دن آپ کہو گے وہ پروگرام میں کروں گا، آپ کو آنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ہے نا دعوت میں آپ شرکت کریں. پھر انہوں نے کہا سوچے کہا کہ میرے پاس یہ دن ہے، مشقت کیا، اس دن میں آ سکتا ہوں. پھر سارے دوستوں کو انہوں نے بلایا کہ اس دن میرے گھر میں دعوت ہے. تمام جو ہے نا دوستوں کو بلایا. شہید محراب ہے علامہ آیت اللہ مدنی آ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. اور شہید محراب جو ہے نا اپنے کتاب میں دفترچے میں لکھتے تھے، کیا انہوں نے لکھ دیا کہ میں اس دن وہاں جانا، اس دن یہاں جانا، لکھ کے رکھ دیا. بعد میں اس کو بھول گیا ہے. دیکھو مومن کسی مومن کے ساتھ انسان کے وعدے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی گزرتا ہو.
یہی میں نے بتایا کیا یا ایھا الذین آمنوا مخاطب اس میں سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں خدا کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، ایمان لائے ہو نا، اب آپس میں ایک دوسرے کے وعدے کا وفا کرو، وعدے کی ہو تو اس پہ ڈٹے رہو. دوسرے وعدے کیے 9 بجے ادھر آئیں گے، استاد ادھر پہنچ جائے، مدرسے کے آپ نے امضا کیے، وعدے کیے، آدھے بندے نہیں، آدھے بندے، کیا برکت ہوگی؟ کہاں سے برکت آئے؟ اگر پہلے تو یا وعدہ نہیں کرو. اور 9 بجے 5 منٹ، 5 منٹ کس نے کہا؟ 5 منٹ کی بھی اپنی ایک حیثیت. ایک تو وعدے خلافی، یہ چیزیں ہوتی جس سے انسان بے برکتی، اس وجہ سے اجتماعی زندگی کے اثرات. اب یہ آیت اللہ گئے وہاں پہ، بھول گیا، وہ دفترچے میں لکھا ہے دعوت کے بارے میں بھول گیا. کہنے اس زمانے میں سفر کر کے بڑے مشکل سے، صدام کے زمانے میں نجف میں کام تھا، زیارات تھے پہلے وہ نجف میں بڑا استقبال ہوا. آیت اللہ مدنی آئے کہ پہلے وہاں پڑھ رہے تھے، بعد میں گئے مہاراج جیسے ملاقات کر رہے، کبھی آیت اللہ حکیم کے پاس جا رہا ہے، کبھی تو آیت اللہ کوئی کے پاس جا رہا ہے. ادھر یہ دوست جو ہیں دعوت کیے، وہ دعوت کا انتظام کر رہے کہ اس دن آنا ہے. وہ دن نزدیک ہوتے جا رہے ہیں جس دن انہوں نے دعوت کی. آیت اللہ مدنی آنے والے ہیں، امام جمعہ ہیں، گھر میں آنے والے ہیں. دوسرے دوستوں نے کہا مدنی گئے ہیں، نجف میں ہیں، کہاں آ سکتے ہیں؟ وہ کوئی زمانہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے فوراً جو ہے نا ایئر وہاں پہ پہنچ جائے. باہر سفر ہے، کیسے پہنچے گا وہاں پہ حالات؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ دھوکہ دے گا، مجھے انتظام کرنا ہے دعوت کے. انہوں نے بتا کے گیا ہے، آنا ہے. کہہ رہے جس نے اپنے جو ہے نا حیثیت کے مطابق بول گیا. وہ وہاں پہ بیٹھ کے نجف پہ آرام سے بیٹھے. درمیان میں دیکھا تو کہیں پہ کوئی کیا نہیں ہے، کسی سے وعدہ کچھ تو نہیں کیا. اپنے کتاب کو کھول کے، ایک دفترچے کو کھول کے دیکھا، وہاں پہ لکھے اس دن مجھے اس کی مہمانی پہ جانا ہے، وعدہ دیا ہوں. دوستوں سے کہا کہ کل ہی دوبارہ تیار ہو جو واپس جانا ہے نجف سے. آگے آیت اللہ ابھی آئے ہیں ہم، ابھی مشکل سے صدام کے زمانے میں ویزا ملا ہے، زیارات کرنے ہیں، وہی مراجع نظام سے مل رہا ہے. کہا نہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، فوراً جانا ہے. فوراً جو ہے نا میرے بورے پہ صرف ایک کیا، واپس ہو. اور کوئی کام نہیں تھا، صرف ایک وعدہ کیا تھا جس کو بھول گیا تھا. اب پتہ چلا دفترچے پہ لکھا ہوا. وہاں سے آئے، آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت رات کو پہنچے جس دن رات کو دعوت تھی. سارے دوست آئے، کہاں مدنی ہے، مدنی نجف میں. سارے ایک دوسرے میں باتیں بولتے رہتے ہیں. دیکھا دروازہ کھولا، دیکھا تو آیت اللہ مدنی تشریف لا رہے. کہا کہ میں اسی وجہ سے ہی آیا ہوں، نجف سے آیا ہوں کہ میں کسی کی جو نا دھوکہ نہ دوں، کسی کی جو خلاف ورزی نہ کروں. اب ہمارے دیکھو معاشرے میں کس نہج پہ ہم جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے برکتیں ختم. زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہمارے ایک دوست تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جو ہیں وہ دوست جو ہیں ادھر بنا حرم میں، ایک دوسرے دوست نے کہا کہ یار اجتماعی زندگی میں یہ حالت. کہا کہ میں آپ کو غصہ دلاؤں، اور بھی مذاق سے. انہوں نے کہا کہ کیا غصہ دلا رہا ہوں؟ غصہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دیکھ کے ہی مجھے غصہ آتا ہے. آج کل ہم اس حالت میں، لیکن خدا کے امام امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ اجتماعی زندگی میں کس طرح زندگی گزارنے کو کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مولا اس طرح درس دیتے ہیں. جو نماز شب میں جو زار و قدار رو رہے ہیں، وہ مولا کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ ایسے ہو، خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. زندگی کا معیار دے رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح مخلوط زندگی گزارو، اجتماعی زندگی میں اس طرح مخلوط رہو، صمیمیت کے ساتھ، کہ خالط الناس مخالطۃ، آپس میں اس طرح محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہو کہ ان متم معها بقوا علیکم. اگر خدا نہ خواستہ آپ مر گئے تو آپ کے اوپر وہ روئیں، یار ہمارا دوست کیسا دوست تھا، کہ روئے. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اگر زندہ ہو تو آپ سے ملاقات کے لیے ترس رہے ہوں گے، یار ٹائم دے تو ہم آپ سے ملیں گے، آپ سے ملاقات. آپ کی ملاقات جو ہے نا ہمارے لیے بھائی صاحب سکھا رہے ہیں. اس طرح مومن اس طرح ہوتا ہے، امیر المومنین کے شیعہ اس طرح ہوتا ہے. پھر امام کیا کہتے ہیں ناجل البلاغہ میں؟ اجتماعی زندگی کی اہمیت ہے. وہ کہہ رہے جو معیار دے رہے ہیں، معاشرے میں عاجز کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں، گاڑی نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے نا عاجز. جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہو تو ہم اس کو کس عاجز بیچارہ بیٹھ رہا ادھر کونے میں. ہم ٹچ موبائل میں جو ہے نا موبائل سارے چیزیں دیکھتے بہت. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. لوگوں میں سے سب سے عاجز ترین انسان وہ ہے جس نے اپنے لیے دوست نہیں بنایا، وہ تنہائی کی زندگی گزارتا ہے. ہر جگہ جاتے ہیں تو وہ کیا عجیب شکل بنا کے بیٹھے، نہ کوئی اس کا دوست ہے، نہ اس کی کوئی پوچھ گچھ کر رہا ہے. عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. لوگوں میں سے عاجز ترین وہ ہے جو کیا ہے، ایک دوست بنانے میں، اچھے دوست بنانے سے محروم ہے. وعاجز منهم من ضيع من ظفر به منهم. اس سے بھی عاجز ترین بدبخت وہ ہے
جس کو اچھے دوست ملے تھے ان اچھے دوستوں کی قدر نہیں کر کے، کبھی افطار میں دعوت نہیں کر کے، کبھی چائے نہیں پلا کے، اس کو بھی ضائع کیا، محروم ہو گیا، یہ اس سے بھی بچ جائے۔ آج اس طرح انسان وہ دین کے جو نا معیار اجتماعیت، اب اجتماع ہے تو اجتماع کرنا ہے کہ سارے دن بھر جو ہے نا گپے لگانا نہیں ہے، اجتماع کے حدود بیان کے، ایک عمومی لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، ایک خاص لوگ بنانے اپنے لیے۔ پھر امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں خاص طور پہ امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کر رہے ہیں۔ دیکھو اجتماع امیر المومنین نے کہیں پہ نماز پڑھو گے کہ امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کی، اور شاید نہیں ہو نہج البلاغہ میں، روزے رکھنے کی، حج کی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی کے حدود کیسے مشخص کر رہے ہیں؟ یا بنیا احفظ عنی اربع و اربع، اے میرے بیٹے 4 باتیں مجھ سے یاد رکھو، ایاک و مصادقۃ الکذاب، کبھی بھی جھوٹے بندے کے ساتھ دوستی مت کرو۔ معیار دے رہا ہے، اجتماعیت بیان کر رہا ہے۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، یہ جھوٹا بندہ سراب کی طرح ہے، يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ، وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو دور چیزیں جو ہے نا نزدیک دکھا رہا ہے، نزدیک چیزیں دور دکھا رہا ہے۔ اہمیت دیکھو، ایک حجت خدا دوسرے حجت خدا کو دوست کے یعنی معیار بیان کر، کس کے ساتھ دوستی کرنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایاک و مصادقۃ الفاسق، فاسق بندے کے ساتھ، گناہگار بندے کے ساتھ، اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرنے والے کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّعْبِ، وہ آپ کو ایک معمولی چیز پہ بیچ دے گا، موقع آنے پہ کیا ہے آپ کو بیچ کے فراہم کرے، وہ فاسق ہے، وہ خدا کے دین کو بیچتے تو آپ کو نہیں بھیجے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرو۔ ایاک و مصادقۃ الاحمق، بے عقل کم عقل لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ دوست کے جو ہے نا اثر ہوتا ہے معاشرے میں، دوست کے آپ کے ذہن میں اثر ہونے والا ہے، اس سے دوستی میں عقل مند لوگوں سے دوستی رکھو تاکہ آپ کے پاس شعور بڑھے گا، عقل بڑھے گا۔ ختم ہو گیا ٹائم، صبر کرو، ابھی موضوع تو ختم نہیں ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے امام فرماتے کہ ایاک و مصادقۃ الاحمق، ایاک و مصادقۃ البخیل، بخیل شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرو، جہاں پہ ضرورت پڑے گی آپ کو چھوڑ کے چلے جائے۔ دوست یہ ہوتا ہے کہ ضرورت میں ساتھ دے گا، بخیل ہے وہ کیا کرے گا؟ ضرورت کی وقت بھاگ جائے گا۔ ایک بخیل شخص نے اس کے بیٹے نے پوچھا، بابا آپ کی جو ہے نا سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ بھائی آرزو تو دنیا میں بخیل شخص کی آرزو کیا ہو؟ کہ میری آرزو یہ کہ میں اور آپ دونوں گنج ہو جائیں۔ بابا یہ کیا بات ہوئی؟ گنج ہو گئی، سر گنج ہو گئی کیا؟ گنج ہو جائیں گے تو کہہ رہے کہ یہ جو نائی شاپ میں ہر مہینے میں جو پیسے آئے کرتے اس سے بچ جائیں گے۔ فکر کہاں ہے لوگوں، اس لیے ہمارے صحت میں بچنے کی خاطر آج مکمل 3 مہینے آرام سے رہ گئے۔ تو یہ ایاک و مصادقۃ البخیل، امیر المومنین حضرت مجتبیٰ سے فرماتے ہیں کہ بخیل شخص کے ساتھ دوستی مت کرو۔ یہ حالات ہے عزیزان، موقع ہے اس وقت ہمیں اجتماعی زندگی پہ ایک دوسروں پہ توجہ دینا، ایک دوسروں کی جو ہے نا حقوق کا خیال رکھنا۔ پھر ہمسائے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے پورے نہج البلاغہ کے خطبے دینے والے وہ عظیم امام ایک ایسے عالم میں ہیں، 19 رمضان کو سر آنکھت پہ ضربت نہ کی، کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش ہوتا ہے۔ اسی عالم میں دیکھیے وہ جا کے وصیت کیا فرماتے ہیں؟ گھر کے افراد کو اکٹھے رکھیں، ساروں کو اکٹھے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی جیران، خدا سے ڈرے، خدا سے رہے ہمسائے کے بارے میں، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں۔ اس وقت اس عالم میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہمسائے کے حق کا خیال، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہمسائے آپ کی جو ہے نا چیخ و پکار کی وجہ سے پریشان ہو جائے، وہ وہاں سے جو ہے نا کھڑکی بند کرے، وہاں سے جو ہے نا اعتراض کرے، پھر ہمسایا بیچارے جو ہے نا نماز شب کے لیے بیدار ہونے کے لیے جلدی سویا تھا، ادھر سے دروازے سے گھڑن کیا، بیچارے کی نیند ختم ہو گئی، نماز شب تو ضرور، نماز کی صبح بھی قضا ہو گئی۔ ہمسائے کے حق کو آنے میں جانے میں کس انداز سے بولتے ہو یار؟ امیر المومنین کے نام نود و ثنا کرنے کے لیے ایک محفل ہوتی ہے، چاہتے ہوئے سیڑھیوں کے نیچے سے اللہ اللہ اللہ، کتنے کا حق ضائع ہو رہا ہے، اور نیچے سے ایسے پاؤں مار کے آ رہا ہو، کس کے جو ہے نا نیند خراب ہو رہی، کس کی جو ہے نا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلے امام یہ کہتے جیران ہمسائے یہی ہے، وہ بھی 40 گھروں تک ہمسائے، تو 40 گھروں تو 40 افراد کیا حق کا حقوق کا خیال رکھیں، جس کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ زندگی میں برکت آئے گی۔ ہمارا مراجع عظما جو بابرکت زندگی گزار چکے ہیں، آج ان کی جو ہے نا زندگی سے ہم برکت اٹھا رہے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں پہنچ گئے، وہ ان تمام جزیات کو توجہ دی۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں بھی تمام اجتماعی
ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے اجتماعی زندگی میں، دوسروں کے حقوق کو اگر ہم نے پامال کیے تو پروردگار تجھے امیر المومنین سلام کے واسطہ ہمارے ان تمام کوتاہیوں کو غلطیوں کو آپ ادھر فرما۔ پروردگار ہم سب کو محبت و اتفاق کے ساتھ الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کو عمر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملت کے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ ہمارے ملت کی شہداء کے درجات کو بلند تر فرما۔ پروردگار ملت میں جتنے عزیز و اقربا مریض ہیں ہاسپٹل میں بہت ساروں نے اعتماد سے دعا کی ہے، پروردگار ان سب کو اس بابرکت مہینے کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ آخر میں ان تمام حاجات کی برابری کے لیے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہم سب کے والدین عزیز و اقربا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔